السلام علیکم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہمیں سعودی عرب آئے ہوئے 2 برس ہوئے تھے کہ میرے شوہر ارباب کی ملاقات کمپنی میں ایک پاکستانی شخص خالد سے ہوئی، جو اسی سعودی کمپنی میں ملازمت کے لیے آیا تھا جہاں میرے شوہر کام کرتے تھے۔ خالد سے ارباب کی بہت اچھی دوستی ہو گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان تعلقات بڑھتے گئے۔ پردیس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا پاکستانی کسی جگہ مل جائے، قدرتی طور پر اس سے دوستی بڑھانے کو جی چاہتا ہے، مگر بقول ارباب کے خالد تو بہترین انسان تھا۔ کچھ عرصے وہاں رہ کر میں پاکستان لوٹ آئی، مگر خالد کو وہیں رہنا تھا کہ ملازمت جو وہاں تھی۔ اب وہ خالد کے ساتھ رہنے لگے، دونوں ساتھ کھاتے، چھٹی کے دن ساتھ باہر جاتے، خوب گپ شپ کرتے۔ اس طرح پردیس میں تنہائی کا احساس کم ہوتا اور وقت اچھا گزر جاتا۔ خالد کے 3 بچے تھے۔ اس کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے، مگر روزگار کے چکر میں اسے اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا بہت کم موقع ملا تھا۔ ہمارے ملک کے رواج ایسے ہیں کہ کم آمدنی میں گزارا نہیں چلتا۔ 3 سال بعد جب میرے شوہر چھٹی پر وطن آنے لگے تو خالد نے ان سے کہا، دوست گھر سے بچوں کا خط آیا ہے، انہوں نے بہت ساری فرمائشیں لکھ کر بھیجی ہیں۔ میری چھوٹی بچی نے کچھ کھلونوں اور فراکوں کی فرمائش کی ہے، تم یہ چیزیں لے جانا، شاید بچے بہت اداس ہیں۔ تبھی بیوی نے ایسا خط لکھا ہے کہ دل گھبرا رہا ہے، مجھے ان سے اتنا پیار ہے کہ جی چاہتا ہے اڑ کر پہنچ جاؤں۔ ارباب پاکستان پہنچے تو چند دن گھر پر گزارنے کے بعد شہر چلے گئے۔ کھلونے، پارسل اور خط لے کر وہ خالد کے گھر گئے اور کال بیل بجائی۔ ایک بچے نے آ کر جھانکا، پھر دوڑتا ہوا واپس اندر گیا۔ اس کی آواز جیسے کانوں میں رس گھول رہی ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، امی، ابو نے انکل کو بھیجا ہے، انکل ہمارے لیے کھلونے لائے ہیں۔ ارباب کے ہاتھوں میں پارسل دیکھ کر شاید بچے نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ شخص ان کے والد کی طرف سے آیا ہے۔ ممکن ہے اس کو ہر وقت باپ کا انتظار رہتا ہو، یا وہ گیٹ پر ہر آنے جانے والے کو باپ کا نمائندہ سمجھتا ہو۔ ذرا دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ خالد کی بیوی آئی اور کہنے لگی، آ جائیں بھائی صاحب، آپ سعودی عرب سے آئے ہیں نا؟ ارباب نے اپنا تعارف کروایا۔ جی ہاں، میں ارباب احمد ہوں، میں ان کی آپ کو امانتیں سپرد کرنے آیا ہوں۔ خاتون نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اتنے میں خالد کے بچے بھی دوڑتے آ گئے۔ 2 چھوٹے ان کی گود میں چڑھ بیٹھے اور اپنے باپ کے بارے میں بار بار سوال کرنے لگے۔ وہ پوچھتے تھے کہ ہمارے ابو کب آئیں گے؟ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اڑ کر اپنے باپ کے پاس پہنچ جائیں۔ خالد کی بیوی چائے لے آئی اور باتیں کرنے لگی۔ بھیا 3 سال کا عرصہ بیت گیا ہے ان کو گئے ہوئے، یہاں ان کے بغیر زندگی مشکل سے گزر رہی ہے، پر کیا کریں، مجبوری ہے۔ اچھی آمدنی کے بغیر بھی تو بچوں کی زندگی نہیں بن سکتی۔ دل پر پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے، بچے بہت اداس رہتے ہیں، ان کو روز بہلاتی ہوں تو میں اپنا جی برا ہو جاتا ہے۔ بھائی جان 3 سال ہو چکے ہیں، وہ تو آنے کا نام ہی نہیں لیتے، آپ بتائیے نا وہ کب آئیں گے؟ ارباب نے اسے تسلی دی کہ بھابی فکر نہ کریں، وہ جلدی آ جائیں گے، جب میں چھٹی ختم کر کے یہاں سے جاؤں گا تو وہ چھٹی لے کر آ جائیں گے۔ میں بھی 3 سال کے بعد آیا ہوں اور دوبارہ آنے کا کہہ کر وہ بچوں کو پیار کر کر لوٹ آئے۔ 15 روز بعد ارباب کو خیال آیا ایک بار اور خالد کے گھر بچوں کی خیر خبر لے آئیں۔ وہ گئے تو بچے اسی طرح دوڑتے ہوئے آئے اور بہت خوش ہو کر ملے۔ انہوں نے کہا، میں واپس جا رہا ہوں بھابی، اگر خالد کو کوئی پیغام دینا ہو تو دے دیں، میں پہنچا دوں گا۔ دوپہر کا وقت تھا، بھابی نے ان کو زبردستی کھانے کے لیے روک لیا۔ بچے ان سے لپٹ کر کہہ رہے تھے، انکل ابو سے کہیے کہ جلدی آئیں اور یہ لائیں وہ لائیں۔ غرض بچوں کی فرمائشیں تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ خالد کی بیوی البتہ بولی، بس اب وہ خود ہی آ جائیں تو اچھا ہے، بچے بڑے اداس ہیں۔ تبھی ارباب بولے، بھابی لگتا ہے آپ بچوں سے زیادہ اداس ہیں۔ اس پر وہ رو پڑی، کہنے لگی، ارباب بھائی، بڑی مشکل سے تو ہماری شادی ہوئی تھی، انہوں نے شادی سے پہلے مجھے خط لکھ دیا تھا جو بھائی نے پکڑ لیا، بس پھر کیا تھا، اس قدر طوفان اٹھا کہ کیا بتاؤں۔ ان کا 2 سال تک ہمارے گھر آنا جانا بند ہو گیا۔ پھر نانا جان کے انتقال پر وہ آئے تھے، کیونکہ میرے نانا ان کے دادا لگتے تھے۔ وہ ماضی میں کھو چکی تھیں۔ جب میری خالد کے ساتھ شادی ہوئی تو ہم صرف 4 ماہ ساتھ رہے، پھر یہ ملازمت کی تلاش میں چلے گئے۔ 1 سال کراچی میں ملازمت کی، کبھی آ جاتے تھے پھر چلے جاتے تھے۔ بعد میں ہمیں بھی بلا لیا، مگر بہت کم ہم دونوں ساتھ رہے۔ جب وہ سعودی عرب گئے تو اس وقت میرا بیٹا صرف چند ماہ کا تھا۔ اس کو تو اپنے ابو کی صورت بھی یاد نہیں، کبھی سال بہت لمبا ہو جاتا ہے اور کبھی پتہ بھی نہیں چلتا وقت گزرنے کا۔ پہلی بار 2.5 سال کے بعد 2 ماہ کے لیے آئے تھے، جاتے ہوئے تسلی دے گئے کہ تم لوگوں کو بھی بلوا لوں گا۔ اب تو ایک ایک لمحہ مشکل سے گزر رہا ہے، ہر چیز گھر میں موجود ہے مگر وہ نہیں ہے تو بھرا گھر بھی خالی لگتا ہے۔ بھیا ان سے کہنا اب ہمیں زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ خود آ جائیں۔
ارباب نے انہیں سمجھایا کہ وہ پردیس میں محنت کر رہے ہیں تو آپ اور آپ کے بچوں ہی کے لیے، تاکہ آپ لوگ دکھ اور سکھ سکون سے گزاریں۔ باپ بھی بتائیں گے جب پچھلی چھٹیوں پر آئے تھے تو کیا ان کا جی چاہتا تھا کہ ان بچوں اور آپ کو چھوڑ کے واپس جائیں؟ نہیں بھیا، خالد کی بیوی دکھی ہو کر کہنے لگی۔ تو اب تو ہم نے 1 ماہ 10 دن کا عرصہ اس دھڑکے میں گزار دیا کہ پھر جدا ہونا ہے۔ دل چاہتا تھا وہ تھم جائیں، وہ کبھی پردیس نہ جائیں، مگر مجبوری ہے۔ اگر وہ نہ جاتے تو ان کی بہنوں کی شادیاں کیسے ہوتی؟ چھوٹے بھائی کی بھی شادی کرنا تھی، گھر کا پورا بوجھ انہی پر ہے۔ جس رات وہ جا رہے تھے میں ان کو سمجھا رہی تھی، 6 سال پردیس میں کاٹے ہیں، اب چھوڑو وہاں کی ملازمت۔ کہنے لگے، پہلے تو گھر والوں کے لیے کما رہا تھا، ماں باپ بہن بھائیوں کا حق ادا کر رہا تھا، اب تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کماؤں گا، پھر آ جاؤں گا۔ جس دن خالد جا رہے تھے وہ ساری رات ہم نے جاگ کر گزار دی۔ میں نے ان کے قدموں میں سر رکھ دیا تھا کہ اب مت جائیں، مجھے وہم آ رہے ہیں۔ میرا دل نہیں مانتا تھا، مگر انہوں نے مجھے اٹھایا اور بولے، تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں، میرے دل میں ہے۔ جب وہ چلے گئے خالد بھیا تو میں اور بچے ایسے رہ گئے جیسے مالک کے بغیر پھول۔ اس جدائی کی لمحے کی کیفیت میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، جیسے میری اپنی دنیا لٹ گئی ہو۔ یہ کہہ کر بھابھی رونے لگیں تو ارباب گھبرا گئے کہ اب خاتون کو کیسے تسلی دیں، کیوں کر چپ کرائیں۔ ان کے پاس جیسے الفاظ نہ، انہیں لگا کہ خالد کی بیوی کو جیسے کوئی بڑا خوف ستا رہا ہے۔ وہ تبھی خالد کے گھر سے بھاری دل کے ساتھ چلے آئے۔ اس کے بچوں کو پیار کرتے ہوئے ارباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کو یاد آ گیا کہ اب انہوں نے بھی روانہ ہونا ہے اور ان کے پردیس جانے سے ان کے بچوں پر اور مجھ پر بھی ایسی اداسی ٹوٹے گی۔ جب وہ ریاض پہنچے تو قریبی دوست ملنے آئے، لیکن خالد نہ آیا۔ وہ دن گزر گیا، شام 6 بجے کا وقت تھا۔ سوچ میں تھے، خالد کیوں ملنے نہیں آیا؟ سب ڈیوٹی ختم کر کے واپس جا رہے تھے، اتنے میں ایک ڈرائیور نے آ کے بتایا کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، روشن محمد اور محمد خالد فوت ہو گئے۔ یہ سنتے ہی سبھی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر موت برحق ہے اور اس کا یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ میرے شوہر کو تو اس بات کا بہت ہی دکھ تھا کہ جو پیغامات خالد کی بیوی اور بچوں کے لے کر گئے تھے وہ بھی اس تک نہ پہنچ سکے۔ کاش ایک روز پہلے پہنچ جاتے۔ کچھ دیر بعد ان کی لاشوں کو طائف کے اسپتال کے سرد خانے میں رکھ دیا گیا۔ موت کے بعد بھی پردیس آنے کی سزا ان بیچاروں کو کاٹنی تھی۔ تقریباً 15 روز بعد ان کی میتوں کو پاکستان بھیجنے کا انتظام ہو سکا۔ ارباب کے ہمراہ چند ساتھی ان کے تابوت لے کر گھر آئے۔ اسپتال جا کر ان کو پیٹیوں میں بند کیا۔ سوچ میں تھے کہ جب ان لوگوں کی لاشیں گھر پہنچیں گی تو کیا حشر برپا ہوگا۔ سرد خانوں میں جمے ہوئے پاکستانی نوجوانوں کے چہرے اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ بھائیو، ہمیں یہ ریال زندگی میں بھی بے چین رکھتے ہیں اور مر کر بھی۔ ارباب نے مجھے بتایا کہ جب ہم خالد اور روشن کی لاشوں کو سرد خانے سے نکالا تو نہ انہیں غسل دیا گیا تھا اور نہ ہی انہیں کپڑوں کی قید سے آزاد کر کے کفن پہنایا گیا تھا۔ اس کے بعد ارباب پھر آخری بار ہی ملازمت پر پردیس گئے۔ وہ کہتے تھے کہ وہاں سرد خانے میں جمے ہوئے نوجوانوں کے چہرے یاد آتے تھے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا۔ کتنے کڑیل اور خوبصورت نوجوان، روزی روٹی کمانے کے پیچھے گھروں سے دور آ کر خاک ہو گئے۔ وہ جو اپنوں کے لیے خوشیاں خریدنے جاتے ہیں اور پھر کبھی گھر لوٹ کر واپس نہیں آتے، ان کے پیاروں پر کیا گزرتی ہے، یہ وہی جانتے ہیں جو یہ دکھ سہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور لائک کریں۔